خطیب پاکستان شعلہ بیان کا آگ پھونکے گا منہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تمہارے پچھواڑے مدرسہ ہے، پوچھو یہاں کے پڑھنے والوں سے پڑھانے والوں سے، اللہ کے نبی نے نیلی مسجد نہیں بنائی تھی، مسجد قباء نہیں بنائی تھی، مسجد نبوی نہیں بنائی تھی، اللہ کے پیغمبر نے مدینے میں ایک پارک بھی بنوایا تھا، مدینے میں سوق المدینہ بازار بھی بنوایا تھا، اس بازار کی تجارت کا اصول اور قانون اللہ کے نبی نے بتلا دیا، خبردار دو نمبری نہیں کرنی، خبردار جھوٹ نہیں بولنا، خبردار دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور، یہ دو نمبری نہیں چلے گی، اللہ اکبر، جو بولو گے پورا پورا تول کے دو گے، پورا پورا ماپ کے دو گے۔ یہ تھا تو اتنا سا بازار جس میں وہ لوگ کاروبار کرتے تھے جن کے پیر میں جتی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، اوکال نہیں، پگڑی کوئی نہیں، تن کے اوپر کپڑا نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے، پیٹ کے اندر روٹی کوئی نہیں، لیکن کاروبار ان کا ایسا تھا، پورا عرب پورا عجم ان پہ اعتبار کرتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے اپنے ملکوں سے تجارت کا سامان لے کے آتے، دستور یہ تھا جس ملک میں پڑاؤ ڈالتے 20% مال بیچ دیتے، 20% خرید لیتے، اس 20% کے اندر پتہ لگ جاتا یہ دینے میں کیسے، یہ لینے میں کیسے۔ جب بیچتے بیچتے مدینہ طیبہ کے اندر آتے، وہاں کا کردار دیکھتے، وہاں کا پیار دیکھتے، وہاں کا حال احوال دیکھتے، تو اپنا سارے کا سارا مال وہاں بیچ دیتے اور وہاں سے مال خرید کر اپنے وطن جاتے اور جا کے کہتے او لوگو، ہم نے انسان نہیں دیکھے، انسان نما فرشتے دیکھے ہیں جو بتاتے بھی صحیح ہیں، دکھاتے بھی صحیح ہیں، دیتے بھی صحیح ہیں۔ او لوگو، اس جگہ کاروبار جا کر کرو جہاں محمد کے غلام کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے بازار دیکھے، ہم نے کردار جیسا کردار نہیں دیکھا، مدینے کے بازار جیسا ہم نے کہیں بازار نہیں دیکھا۔ لے، یہ بازار کا کاروبار ان کے ایمان لانے کا سبب بن رہا، ہماری نمازیں دور کر رہی، ہماری مولوی کی تقریر دھاڑ 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 کھڑا ہو گیا۔ میرے تو یہاں شعلہ لگتا ہے، یہاں آگ لگتی ہے، مجھے نہیں پتا کسی سروکار کیا ہے، تجربہ ہو گیا، خطیب پاکستان شعلہ بیان کا آگ پھونکے گا منہ سے؟ ہر کوئی اپنا سینہ جلا کے بیٹھا، کسی کی بیوی نے، کسی کے شوہر نے، کسی کی اولاد نے، کسی کے ماں باپ نے، کسی کے بچوں نے، کسی کے یار نے سینے چھلنی کر کے رکھے۔ اب کون سے ایسا بارود ہے جو سینے میں چھڑکو گے؟ کلمہ تو ہم نے اس نبی کا پڑھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، جو دنیا سے جاتے ہوئے عفو درگزر کا معاملہ کر کر سارے ظلم کرنے والوں کو معاف کر کے گیا ہے۔ یہ تو ممبر پر بیٹھ کے ممبر بالا ہی نہیں چھوڑتا، عوام سے کیا گلا؟ مسجد میں گھس کے دیکھ لو، مؤذن خطیب کی امام کا گلہ کر رہا ہے اور امام خادم کا گلہ کر رہا ہے، مفتی مولوی کا گلہ کر رہا ہے، مولوی مفتی کا گلہ کر رہا ہے، خانقاہ والے آپس میں لڑے پڑے، مدرسے والے آپس میں لڑے پڑے، مسجدوں والے۔ او لوگو، ہم تو لوگوں کے مسئلے میرے عزیزوں سلجھانے آئے تھے، ہمارے اپنے مسئلے گڑبڑ ہوئے پڑے ہیں۔ بہت ہوگی میرے پیارو، بلاوا ہر ایک کے پاس موت کا آ گیا۔ کسی اللہ والے نے اسرائیل سے کہا اللہ اکبر، کوئی موت کی نشانی بتا، آنے سے پہلے اطلاع الارم بتا۔ اس نے کہا جب سے بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر موت تک میں کتنے الارم بجاتا ہوں۔ ماں کی گود سے دور چھڑا، گڑیاں چلنے لگا، میں نے الارم بجا دیا، واپس نہیں آ سکتا۔ کھڑا ہوا، میں نے الارم بجا دیا، گڑیاں نہیں چڑھ سکتا۔ جب چلنے لگا میں نے بتا دیا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جوان ہوا، میں نے کہا بچپنا نہیں آ سکتا۔ جب بوڑھا ہوا، میں نے کہا جوانی نہیں آ سکتی۔ جب کالے بال سفید ہوئے، میں نے کہا ان پہ کالا پن نہیں آ سکتا۔ جب ہاتھ میں سوٹی آ گئی تو میں نے کہا اپنی طاقت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب بستر پہ لیٹ گیا تو میں نے کہا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تب جا کے اتنی نشانیوں کے بعد میں پی پی کر کے گاڑی تیرے دروازے پہ لے آیا، اور اس گاڑی کا نام اباسین نہیں، اس گاڑی کا نام میرے عزیزوں ملت نہیں، اس گاڑی کا نام شالیمار نہیں، اس گاڑی کا نام موت ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کی بکنگ وہی جائے گا۔ اب تمہاری ذمہ داری اپر کلاس میں کروا لو، اکانومی میں کروا لو۔ اب تمہاری زندگی، میری ذمہ داری، سفر بہت لمبا ہے۔ کھڑے ہو کے چلنا کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی، اگر میرے عزیزوں سلیپر میں اے سی روم میں کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی۔ اللہ نے سارے کا سارا منزل، ساری کی ساری منزل اور سفر، آرام دہ سفر کو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے اس جلسے کا مقصد۔ نعتیں بھی سنی،
تلاوتیں بھی سنی، نقابت بھی سنی، بیانات بھی سنے. وزنی اور قیمتی شے کے لیے تھیلا بھی قیمتی ہوتا ہے. سبزی والی دکان پہ گئے، ٹماٹر دے دے، مٹر دے دے، آلو دے دے. اس نے پتلی سی پنی میں ڈال دیا کہ یار ایک اور شاپر دے دے. 2 شاپر چڑھا دے گا، 3 شاپر گانٹھ باندھے گا، گرا باندھے گا. تب جا کے پھر بھی پنی کے نیچے ہاتھ رکھ کے بار بار اسے دیکھ کے لائے گا. کہیں سے پھٹ گئی تو سارے کا سارا سودا گر جائے گا. ایمان یاد سنی، اخلاق یاد سنی، کردار سنے، حضور کی سیرت سنی، حسین کا ذکر سنا، صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے تذکرے سنے. تھیلا بھی تو وہ لے کے آؤ جس تھیلے کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے گھر لے جا سکو، اپنی زندگی میں لے جا سکو، اپنے کاروبار میں، اپنے روزمرہ کی مصروفیات میں لے جا سکو. جس طرح بازار کا سودا سلف تھیلے میں آتا ہے، نبی والا کردار انسان کے دل کے اندر آتا ہے. جب تھیلے کے اندر زیادہ چیزیں پڑی ہوں، پھر تھیلے کے اندر زیادہ چیزیں ڈالیں گے، تھیلے کے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. ہر روزانہ کہیں نہ کہیں جلسے میں جاتے ہو، یوٹیوب کے اوپر سنتے ہو، موبائلوں پر سنتے ہو، لگتا ہے تھیلا بھرا پڑا ہے، یہ چیزیں اندر آنے کو چاہتی کوئی نہیں، آنا بھی چاہتی ہے لیکن اندر جگہ ہی کوئی نہیں. اس دل کے اندر دنیا کی محبت، اس دل کے اندر مال کی محبت، اس دل کے اندر اولاد کی محبت، اس دل کے اندر پیسے کی محبت، اس دل کے اندر اللہ کے غیر کی محبت، اس دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی محبت، اس دل کے اندر حب ما حب جاہ، رب اکبر کی قسم رحمت گرتی ہے، یہ دل قبول کرتا ہی کوئی نہیں. میرے اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ عبدالحنان ذرا قرآن پڑھ کے سنا دے تو سچ کہہ رہا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ نہ اولاد کو دیکھتا ہے، مالک کائنات مانا مال کو دیکھتا ہے، اللہ تو دل کے کجے کو دیکھتا ہے. اے میرا بندہ اسے میری محبت سے بھر کے لانا تو جام کوثر بھی پلوا دوں گا. اللہ اکبر. نبی کا ہاتھ پکڑوا کے جنت الفردوس. میرے بندے کام اور کر دیو. الہ العالمین کون سا کام؟ اے غیرے سے تو مالک کائنات بات کرنا گوارا نہیں کرتا. جو اس کے اپنے باپ اپنوں کو سمجھاتا ہے، پڑوسیوں کے بیٹے کو نہیں سمجھاتا. کہتا میرا ہے چور اپنی بیوی سے بات کرتا، کہتا دوسری سے مجھے کیا سروکار ہے. پھر اپنے مرید سے، استاد اپنے شاگرد سے بات کرتا ہے. الہ العالمین اپنے بندوں کو قرآن کا قانون بتا رہا ہے. اے میرے بندوں، اگر چاہتے ہو کاروبار میں تمہارے برکت آوے، تمہارے کرتوت سیدھے ہو جائیں، تمہارے اعمال درست ہو جائیں، ایک کام اور کر لو. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے رب ہونے کو، میرے نبی کے خاتم النبی ہونے کو مانتے ہو، آخرت کے اندر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کو، مرنے کے بعد جھٹنے کو مانتے ہو. پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، دنیا کی زندگی کی کامیابی کا، قبر کی کامیابی کا، میدان محشر پرصراط کی کامیابی کا تمہارے سے اللہ وعدہ کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرا بندہ، تختہ دار کیوں نہ ہو، نیزے کی اونجنی کیوں نہ ہو، تلوار کا سایہ کیوں نہ ہو، مسجد کا مصلی ہو، نیت کر لے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اے میرا بندہ، عمل تیرے سارے میں درست کروں گا، اور جتنے تیرے سے غلطی ہوگی سارے معاف کروں گا، گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں.